کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ جس کی امانت ہے اس تک لوٹا دو۔ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کب نازل فرمائی؟ آج ہم نے اس کی تلاوت کی ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو ایک بار حرم کعبہ میں آئے، اور اس وقت کعبہ مکرمہ کی چابی جس کے پاس رہتی تھی وہ عثمان بن شیبہ، عثمان غنی نہیں، ایک اور دوسرے ہیں عثمان بن شیبہ، وہ بھی قریش سے تھے، اور چابی رکھنے کا ایک اعزاز ہے برسوں سے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان میں یہ ذمہ داریاں تقسیم تھیں، حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری، اور میٹنگ کرنے کی ذمہ داری، جنگوں میں علم پرچم اٹھانے کی ذمہ داری، یہ سب قریش کے خاندان میں موجود تھے۔ اسی میں سے ایک ذمہ داری تھی خانہ کعبہ کی چابی کس کے پاس رہے، تو شیبی خاندان تھا، تو اس میں عثمان بن شیبہ ان کے پاس یہ چابی رہتی تھی۔ وہ ایمان لائے ہوئے تو نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار گئے، معاملات اس وقت مکہ کے گرم تھے، حضور کے خلاف، صحابہ کے خلاف مار دھاڑ یہ سب چیزیں چلتی تھی، تو حضور نے ایک بار کہا عثمان چابی دے دو خانہ کعبہ کھول کر میں اندر جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے سختی سے منع کر دیا، کہا تجھے جیسے صحابی کو، صحابی کہتے ہیں دین چھوڑا ہوا آدمی، ہمارے آبا و اجداد کا دین چھوڑا ہوا آدمی، اس کو میں کعبے کی چابی دوں گا؟ میں ہرگز تم کو اندر جانے نہیں دوں گا کعبے کے اندر، تم باہر سے ہی طواف کر لو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور ایک جملہ کہا عثمان ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں آئے گی اور میں جسے چاہوں گا اسے دوں گا۔ اتنا کہہ کر کے حضور گزر گئے۔ عثمان بن شیبہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ جملہ مجھے بڑا بوجھل لگا کہ حالات تو ایسے ہیں ان کے کہ سب جگہ سے یہ لوگ یعنی ظلم کے شکار ہیں، غریب لوگ ان کے ساتھ ہیں، لیکن بات اتنی بڑی کر گئے۔ تو عثمان بن شیبہ کہتے ہیں یہ ایسی اڑتی اڑتی بات کر گئے ہوں گے، لیکن پھر وہ کہتے ہیں ڈر بھی تھا مجھے اندر کہ ہمارا خاندانی وظیفہ ہے، یہ برسوں سے ہمارے ہاتھ میں ہے، کیا ان کے پاس جا سکتی ہے چابی؟ پھر روزانہ نیوز تو ایسی آتی تھی، آج پھر مسلمان مارا گیا، پھر ایک صحابی کو پکڑا گیا، پھر وہ نیوز یہ بھی آئی کہ 70 لوگوں کو ہجرت کر کے حبشہ جانا پڑا۔ تو یہ تو پازیٹیو نیوز ہے نا ان کے لیے، تو مسلمان اور نیچے جا رہے ہیں اور نیچے جا رہے ہیں۔ یہ تو چابی لینے کی بات کر رہے تھے، اب ان کو تو گاؤں چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ مکہ چھوڑ کر گئے، اس کے بعد 2 سال کے بعد بائیکاٹ دیکھا ان کا، سوشل بائیکاٹ حضور کا، کمزور کر دیا گیا تھا پورے مسلمانوں کو۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینے چلے گئے۔ عثمان بن شیبہ کہتے ہیں اب کہاں سے وہ بات آئے گی، ان کا گھر بھی نہیں بچا، ان کے ساتھی نہیں بچے، ان کی جائیدادیں نہیں بچی، حتیٰ کہ وطن بھی نہیں بچا، سب چھوڑ کر چلے گئے لوگ۔ سال گزرا، 2 سال گزرے، 3 سال گزرے، جنگیں ہوتی رہیں قریش کے درمیان، مکہ والوں کی اور مدینے والوں کی۔ پھر 6 سال گزرے، 6 سال کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرہ کے لیے نکلے۔ انہوں نے راستہ روک دیا حدیبیہ کے موقع پر، حضور واپس گئے۔ پھر اگلا سال آیا، رمضان کا موسم تھا، 20 رمضان کو 10,000 صحابہ کے ساتھ حضور مکہ میں داخل ہوئے۔ کوئی جنگ نہیں، کوئی قتال نہیں، مکہ والوں نے سارے ایگریمنٹ توڑ دیے تھے، وہ سب بکھر چکے تھے، ان کے اتحاد پارا پارا ہو چکا تھا، سب بڑے بڑے گرو گھنٹال ویسی جنگوں میں مر چکے تھے، ابو جہل گیا تھا، ابو لہب مرا تھا، سب جتنے شیطان تھے۔ اب مکہ فتح ہوا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خانہ کعبہ کو پورا پاک کرتے ہیں، اذان دی گئی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان بھی کیا تھا فلاں کو امان ہے، فلاں کو امان ہے، جو جس کی عبد المطلب کے گھر میں جائے اس کو امن دیا جائے گا، جو ابو سفیان کے گھر جائے اس کو امن دیا جائے۔ قتل و قتال نہیں کیا گیا۔ اسی اسنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا عثمان بن شیبہ کہاں ہے؟ تو وہ قیدی کی حالت میں پکڑ کے لائے گئے، اور حضور نے فرمایا لاؤ چابی۔ تو کیا کہتے ہیں، یہاں تو کوئی پروٹیسٹ کرنے والا مسئلہ ہی نہیں تھا، سیدھے لے جا کر کے حضور کی بارگاہ میں چابی دے دی۔ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ ان کو یاد آ گئی بات کہ ایک وقت انہوں نے کہا تھا، اور دنیا نے دیکھا جو نبی کہتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے۔ حضور کا فرمان ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیے آپ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چابی لی، خانہ کعبہ کو کھولا، اس کے بعد اس کے اندر کے سارے صاف کر دیے، ساری علائشوں کو، ساری ناپاکیوں کو نکال دیا، اور اللہ کے گھر کو اللہ کا گھر بنایا۔
پھر اس کے بعد دروازہ بند کیا، باہر تشریف لائے، صحابہ کا پورا جم غفیر تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب سنیے بات، آج میں یہ چابی ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس سے قیامت تک کوئی نہیں لے سکے گا. حضور نے کیا فرما دیا؟ قیامت تک ان کے ہی ہاں ہوگی چابی. اب یہ فضیلت اتنی بڑی تھی، وہاں پر موجود سارے صحابہ اس بات میں تمنا کرنے لگے چابی ہم کو مل جائے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، وہاں بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ، حضرت عباس حضور کے چچا. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو دیکھا، گردنیں سب کی اونچی ہیں کہ حضور کس کو چابی دینے والے ہیں. پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت کرتے ہیں جو آج ہم نے تلاوت کی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ جس کی امانت ہے اس تک سپرد کر دیا جائے. پھر پکارتے ہیں عثمان بن شیبہ آ جاؤ. وہ تو خواب و خیال میں نہیں سوچے ہوئے تھے، وہ تو قیدی بن کر کے آئے تھے، ایمان بھی لائے ہوئے نہیں ہیں، پکڑ کر کے لائے گئے. حضور نے ان کو بلایا تو اچانک ان کی گردن اٹھی، کہا مجھے بلایا جا رہا ہے، کہا آؤ. پھر آپ نے آیت پڑھ کر کے ان کے ہاتھ میں چابی دے دی اور کہا یہ چابی تمہاری اولاد میں رہے گی، قیامت تک کوئی نہیں لے سکے گا. آج بھی خانہ کعبہ کی چابی شیبی خاندان کے اندر ہی موجود ہے. برسوں گزر گئے، 1400 سال گزر گئے، کتنے بادشاہ آئے، کیا کیا ہوا، لیکن یہ چابی آج تک اسی خاندان میں موجود ہے. آج بھی آپ سرچ کر کے دیکھ لینا، خانہ کعبہ کی چابی جس بزرگ کے پاس ہے آج، وہ بھی شیبی خاندان کے ہیں، لیکن الحمدللہ سنی ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تبارک تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا، عثمان بن شیبہ نے جیسی ہی چابی اپنے ہاتھ میں لی وہ رونے لگ گئے، اور اس کے بعد چابی کو اٹھا کر کے کہا یہ برسوں سے ان کے خاندان میں چلی ہوئی چیز تھی، لے لی گئی تھی چند منٹوں کے لیے، واپس ان کے ہاتھ میں تھمائی گئی. تو چابی لینے کے بعد آپ نے اس کی خوشی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ سب سے پہلے کہا کہ اشہد ان محمدن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد آپ اللہ کے رسول ہیں. وہ ایمان لے آئے اور ایمان کی حالت میں صحابی رسول بن کر کے ہی دنیا سے فوت ہوئے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عدل و انصاف آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. یہ دوسرے لوگ نہیں کرتے. ہاں آپ بھیک دیں گے تو کیا کہیں گے؟ دعا کرنا میرے لیے، یہی کہیں گے. کسی کو خیرات دیں گے، کسی کی ضرورت پوری کریں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ بس لے جاؤ، دعا کرنا میرے لیے. لیکن یہاں نبی کی شان یہ ہے خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، اللہ تیرا بھلا کرے. عزیزان گرامی کئی آیتیں اور موجود ہیں، لیکن یہاں تک کے لیے کافی ہے. منافقین کی بہت بڑی مذمت 5ویں پارے کے اخیر میں آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا، ہاں لگتی ہوئی بات ہے اس لیے میں یہ بھی کہہ دوں کہ وہ منافقین پہچانے کیسے جاتے ہیں. ان کی ایک بڑی علامت بتائی گئی ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. اللہ فرماتا ہے بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں جبکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور کیا ہے ان کی علامت؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا تو سستی اور کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں. ہاں سوچ لینا اس بات کو، اگر نماز کے وقت کوئی سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ نفاق اس کے اندر آ گیا ہو. بچنا اپنے آپ کو ان تمام عادتوں سے. اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جو نماز کے انتظار میں رہتا ہے امام رکوع میں جائے تو میں شامل ہو جاؤں گا. یہ منافقین کی علامت بتائی گئی کہ رکعت ہونے کے لیے وہ انتظار کرتا رہتا ہے، امام صاحب ابھی لمبی قرات کرنے والے ہیں، جیسے وہ رکوع میں جائیں گے میں شامل ہو جاؤں گا. کبھی دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، پہلی رکعت میں امام انا اعطینا پڑھ لیا اور دوسری میں پوری سورہ بقرہ پڑھے تو کیا کرو گے؟ پھنسا دے گا وہ. تو آپ اس طرح کی حرکت نہ کرو. آپ کس کے لیے نماز پڑھ رہے ہو؟ اس امام کے لیے یا کوئی ڈیوٹی دیوانے کے لیے؟ آپ اپنے رب کی رضا کے لیے. عام طور پر کہا گیا ہے کہ فضیلت اس نماز کی سب سے زیادہ ہے جو تکبیر اولیٰ میں ہی شامل ہو گیا. یعنی امام کی تکبیر اولیٰ کیا ہے؟ جیسے امام نے اللہ اکبر کہا اسی وقت مقتدی نے بھی اس کی آواز پر اللہ اکبر کہا. اس نماز کی فضیلت سب سے زیادہ ہے. اور ہم انتظار کرتے ہوئے جو رہ گئے ادھر سے ادھر، ابھی اور دیکھیں اور تھوڑا سا لمبا، یہ جو سستی آ رہی ہے اس کا علاج کر لو، کہیں منافقت نہ آ گئی، وہ نفاق اندر نہ آ گیا. منافقت کو ہلکے میں مت لینا، یہ کافر سے بھی بدتر ہے.
کافر اور مشرکین کے جو عذابات ہیں ان سے بھی زیادہ بدتر ہے منافقین کے عذاب. اللہ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین کو جہنم کے سب سے نیچے حصے میں رکھا جائے گا، ان کی تو آواز بھی نہیں سنی جائے گی. مشرکین اور کفار جہنم میں جو ہوں گے وہ تو پکاریں گے، ان کی آواز بھی سنی جاتی ہے دربان دوزخ جو ہے. منافقین کو سب سے نچلے طبقے میں رکھا جائے گا. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دھوکہ دیا ہے، یعنی خود کو دھوکہ دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے. ان کی علامت یہ بھی ہے مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. اللہ فرماتا ہے یہ بیچ کے لوگ ہیں، تذبذب کے شکار ہیں، ان کو پکا معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ اسلام صحیح ہے بھی کہ نہیں. جس کو شک ہے وہ انتظار میں ہے. منافقین یہی تو کرتے تھے. جنگ بدر کے بعد بہت سارے آ گئے اسلام میں، ارے اتنا مال غنیمت آیا، 70 تو کافروں کو انہوں نے مار ڈالا ہے، 70 قیدی پکڑ کے لائے ہیں، ان کے تو حالات بہت اچھے ہیں. اور اس وقت سب آ گئے اندر، اور جیسی جنگ احد میں شکست ہوئی مسلمانوں کو تو چھوڑ کے بھاگنے لگ گئے. یہ منافقین کی علامت ہے. آج دیکھیں گے کہ کون سی پارٹی زیادہ ووٹ لے کے آ رہی ہے، چلو اس کے اندر سب شامل ہو جاؤ، سب در بدلو. اور جیسے ہی دیکھا کہ یہ بھی ہار رہی ہے تو ادھر آ جاؤ، پھر ادھر آ جاؤ. یہ تو میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں. لیکن منافقین یہ ایمان اور کفر کے بیچ کرتے ہیں. پارٹیاں والے کیا کرتے ہیں وہ کل کو میری بات اٹھا کر کے نہ کہیں. ہاں میں یہ مثال کے لیے دے رہا ہوں. ان کا تو کوئی دین و دھرم ہی نہیں ہے، جہاں جب چاہے چلے جائیں، جب چاہے نکل جائیں، ان کا مسئلہ الگ ہے. لیکن ایمان اور کفر کے بیچ میں اگر کوئی اس طرح سے کرتا ہے کہ آج ان کے حالات اچھے ہیں ادھر چلے جائیں گے، اور کل ان کے حالات اچھے ہیں ادھر چلے جائیں گے، ان کو کہا گیا یہ منافقین ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نفاق سے ہماری حفاظت فرمائے. 2 منہ والے جانور کو، یہ جو دو منہ والا ایک جانور ہوتا تھا، یعنی سامنے سے بھی اور پیچھے سے بھی اس کا منہ ہوتا تھا، اس کو جو ہے نافق کہا جاتا تھا. اور نفق بھی عربی میں ٹنل کو کہتے ہیں. ٹنل دیکھا ہے نا آپ؟ ٹنل میں ہوتا کیا ہے، گاڑی ادھر سے بھی جا سکتی ہے ادھر سے بھی، ایک منہ نہیں ہوتا ٹنل کا، دونوں طرف، تو اس کو عربی میں نفق کہتے ہیں. اور اسی نفق سے منافق بنا ہے کہ اس کی 2 باتیں ہوتی ہیں، وہ سامنے کچھ اور بولے گا، پیچھے کچھ اور بولے گا. یہ اس کی علامات ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. وہ جب اپنے گرو گھنٹالوں کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو ان کے پاس ایسے ہی گئے تھے حال چال دیکھنے کے لیے، ہاؤ بھاؤ دیکھنے کے لیے، ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، ہم تمہاری پارٹی میں ہیں. یہ منافقین کے الفاظ قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، ان کی طور طریقے یہی ہوا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس نحوست سے بچائے. اور بھی بہت ساری علامتیں ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی علامت یہ ہے کہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. دوسری علامت یہ ہے کہ وعدہ کرے گا تو اس کے خلاف کرے گا. تیسری علامت یہ ہے کہ اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے گا. بات بات پر قسم کھانے والا منافق کی علامت ہے. اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام صفات سے بچائے آپ کو اور ہم کو. ڈرو ان چیزوں سے. اس کو ہلکے میں لوگ لیتے ہیں. کچھ لوگوں کی یہ منافقت جو ہے پیشہ بنا ہوا ہے، دندہ بنا ہوا ہے. وہ مسلمانوں کے اخبار، ان کے حالات سب لے جا کر کچھ ایسے ان کے دشمنوں کے پاس پہنچانے والے، ادھر بھی اچھا بننے کی کوشش، ادھر بھی اچھا بننے کی کوشش. یہ منافقت جو ہے انہیں عذاب میں مبتلا کرے گی، یہاں نہیں تو آخرت میں ضرور. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں بھی ہمارے لیے بہت سارے احکام نازل فرمائے. انشاءاللہ العزیز کل سورہ مائدہ کی تلاوت بقیہ ہوگی، اس میں عرض کیا جائے گا. اللہ کریم قرآن عظیم کی ہر آیت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.